غلام احمد کی اب ہستی باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حصول کے ذرائع اس عنوان پر محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد جنوبی ہند قادیان تقریر فرمائیں گے. ان سے درخواست ہے کہ تشریف لا کر تقریر کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. الحشر آیت نمبر 23 تا 25. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بقرہ آیت نمبر 21. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الفاتحہ آیت نمبر 2 تا 4. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. البقرہ آیت نمبر 187. الحی القیوم. البقرہ آیت نمبر 256. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. الاخلاص آیت نمبر 2 تا 5. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے. وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے. خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے. سب کو امن دینے والا اور سب کا نگران ہے. غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. بڑی شان والا ہے. حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے. اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، یعنی اس کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے یقیناً پوری طرح قادر ہے. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے.
بے حد کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا اور جزا سزا کے وقت کا مالک ہے۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کامل حیات والا یعنی کامل زندگی والا، اپنی ذات میں قائم اور سب کو قائم رکھنے والا۔ ہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، شریک کار نہیں۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، ہستی باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حصول کے ذرائع ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور کا انسان اپنے ذوم میں اس زمانے کو ماڈرن ایج کا نام دیتا ہے، اور اس دور کے بعض لوگ اپنی دانشوری کے دلائل میں سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو خدا کا منکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسے لوگ اپنی تحریرات میں، اپنی تقاریر میں اور اپنی گفتگو میں ایسی تحریر اور ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اس خالق حقیقی کو ماننا ایک فرسودہ خیال ہے، اور خدا کا انکار آج کے دور کی ایک جدید تحقیق ہے۔ حالانکہ اس خیال کے لوگ آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے ان کا وجود ملتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس نے تیرے رب کریم کے بارے میں مغرور اور دھوکہ خوردہ بنا دیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اور ہر قسم کی صلاحیتیں تجھے عطا کیں، ہر قسم کی صلاحیتیں دے کر بے عیب اور معتدل القامت بنایا، اور ساتھ ہی جو صورت اس نے پسند کی اس میں تجھے ڈھال دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ یعنی انسان ہلاک ہو وہ کیسا ناشکرا ہے، وہ غور تو کرے کہ خدا نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ترقی کا ایک اندازہ مقرر کیا، پھر راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں رکھا۔ ایک طرف خدا کا انکار کرنے والے یہ متکبر لوگ ہیں، تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا وہ گروہ ہے جو کہ خدا سے علم حاصل کر کے نہ صرف خدا کے وجود کی خبر دیتا چلا آیا ہے بلکہ انہوں نے انسانوں کو اس محبوب حقیقی کے دیدار بھی کرائے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال و جمال سے بھرپور مزین چہرہ سب سے بڑھ کر سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا کو دکھایا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے، لیکن جو بھی ہے یہ اس کا عاشق ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسے وقت میں بھی اپنے رب کی محبت کے ترانے گائے جبکہ رات کی تاریکی میں کوئی اور آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا، غار حرا میں کیڑوں مکوڑوں بچھوؤں کا خطرہ آپ کو نہ ستاتا، اور آپ نے ایسے وقت میں بھی بہت بہادری سے اس کے ذکر کو اپنے دل میں سجائے رکھا جبکہ دشمن تلوار سونتے آپ کے سر پر کھڑا تھا، اور پھر ایسے تلخ وقت میں بھی اپنے پیارے خدا کو یاد کرتے رہے جبکہ دشمن آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالے ٹھٹھا و استہزاء میں مصروف تھا۔ آپ کی زبان بے خوف سبحان ربی العلیٰ
سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کے مبارک ذکر سے تر تھی۔ آپ نے خدا کی محبت میں شرک کے خلاف یکا و تنہا جہاد کیا اور خونخوار دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، اور ذات باری تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت بھی جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے و شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس محبوب حقیقی کے چہرہ سے مکمل طور پر پردہ اٹھایا، بلکہ انسانوں کو باری تعالیٰ کی معرفت کی عظیم سمندر میں غوطے مارنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں، اور نہ صرف غوطے مارنے کے سلیقے سکھائے ہیں بلکہ معرفت الہی کے سمندر کے موتی و جواہرات نکال کر دنیا کو دکھائے ہیں۔ نہ صرف دکھائے ہیں بلکہ اپنے متبعین کو بھی ان خزانوں کے نکالنے کے گر سکھائے۔ چنانچہ امت میں 1400 سال میں ایسے بے شمار اولیاء اللہ، اقطاب و ابدال اور مجددین آتے رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں نہ صرف وجود باری تعالیٰ کے حسن و جمال کی اطلاع دیتے رہے بلکہ امت کو معرفت الہی کے راز سمجھاتے رہے۔ اور سب سے بڑھ کر امت میں یہ انعام سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوا، کیونکہ ان کے لیے مقدر تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل کامل اور بروز عتم ہوں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان اور رفیع المرتبت ہستی کا ذکر کرتے ہوئے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اور رفیع المرتبت ہستی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے، اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے اور بے شمار قدرتوں والا ہے اور بے شمار حسن والا، احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ نسیم دعوت صفحہ 3۔ سامعین کرام،
سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام وہ مبارک وجود ہیں جنہوں نے اس دور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں معرفت الہی اور اس کے حصول کے ذرائع بتائے۔ آپ نے اس تعلق میں اپنے ایک لیکچر میں جو 1896 میں جلسہ اعظم پیشوان مذاہب لاہور میں پڑھ کر سنایا گیا تھا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے اپنے اس معرکۃ الآراء لیکچر میں، جس کا نام اسلامی اصول کی فلاسفی ہے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا تھا کہ مضمون بالا رہا، خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے 8 وسائل بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی معرفت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ سچے خدا کو پہچانا جائے کہ وہ ہے کیا، کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً پرند یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے؟ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے، مگر مردہ کو کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ الرعد 15۔ یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سو جو لوگ سچے خدا بے خبر ہیں ان کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو باعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات میں جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے اس طرح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہمذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجہ کا زینہ ہے، خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے، کیونکہ محبت کی محرک 2 ہی چیزیں ہیں، حسن یا احسان، اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو، اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو، اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں، اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے۔ سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔
چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی ہے، تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے ہی خدا کو پاوے۔ پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے، اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے، اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، یا اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ چھٹا وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی اس راہ میں درماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے، اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں، صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں، ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے، نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے، اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ باد آباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا و فضا نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جاوے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو رسولوں اور نبیوں یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعا میں اشارہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا، وہی راہ جس میں تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں۔ جب باخدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں
اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ نخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا، کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تامہ کے مخالف ہے، بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے، اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اسی کی رضا چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ غرض و استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے راست بازوں کی صحبت اور ان کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے، اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور ہمت کو بڑھاتا ہے، اور جو نمونہ کا پیرو نہیں وہ سست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، کونوا مع الصادقین، یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں، ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا۔ اور آٹھواں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خوابیں ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق رہا ہے، اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جاوے یا نا امیدی طاری ہو اور آگے قدم بڑھانا چھوڑ دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی دلدہی کرتی رہے اور اس کی کمر ہمت باندھتی رہے اور اس کے شوق کو زیادہ کرے۔ سو اس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر واقع ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے ان کو تسلی دیتا اور ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ وہ ہے معبود حقیقی کی عبادت سے سرشار ہونا اور اس امر کا نعرہ لگانا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی وہ عبادت ہے جس سے انسان کی عملی زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہے اور انسان عباد الرحمن میں شامل ہو کر خدا نما انسان بن جاتا ہے۔ وہ زمین پر حلیمی اور نرمی سے چلتا ہے، جہالت اور لغو سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ وہ خدا کے بندوں کے حق ادا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف ایک نسل کا امام بنتا ہے بلکہ اگلی نسل کو بھی امام بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے نتیجہ میں ہم احمدیوں کو محض اپنے فضل سے اپنی معرفت اور اس کے حصول کے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ جی ہاں، اس امام کی کامل اطاعت و پیروی کے باعث جس کا نزول اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیش گوئیوں کے مطابق ہوا ہے، اسی روحانی امام اور اس کے روحانی خلفاء کی مبارک صحبتوں سے فیض یاب ہو کر احمدیوں کو استقامت کی راہیں نصیب ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ 100 سال سے احمدی معرفت الہی کے سمندر میں غوطے لگا کر عرفان کے موتی اور جواہرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رضی اللہ عنہما شہیدان کابل سے لے کر آج تک دنیا بھر کے احمدی شہادتوں کے کنگن چومتے چلے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے بلاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں اور عزتوں کو قربان کر رہے ہیں، خطرات کے میدان کو پار کر رہے ہیں اور ثابت قدمی کے پہاڑوں کو عبور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ استقامت ہے
اور یہی وہ حقیقی معرفت الہی ہے جو خود خدائے دو جہان نے امام وقت کی تابعداری کے نتیجہ میں ہمیں بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام احمدیوں کو امام وقت کی سچی تابعداری اور پیروی کی برکت سے اپنی معرفت کی اعلیٰ راہیں عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ معرفت کا ذکر کس پیارے انداز میں فرماتے ہیں وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں، ہاں خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس چمکتے ہوئے لال کے حصول کی راہیں بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور ذریعہ وہ راہ ہے جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح صفحہ 30۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں آج اس زمانے میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اگر کسی کو نظر آ سکتے ہیں تو وہ احمدی کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کا عہد کیا ہے، کیونکہ اس نے یہ عہد کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جس حکم اور عدل نے آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنا تھا، اس کو ماننے کے بعد اس ہر حکم کو سچے دل سے ماننے والے بنیں گے۔ یہ ہر احمدی کا عہد ہے، یہ عہد ہے اور یہ عہد ہونا چاہیے۔ خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 556۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں ہم جو احمدی کہلاتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رب کا جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کائنات کی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور ان کو نقطہ انتہا تک پہنچنے کی طرف لے جانے والا ہے، اس رب کا پیغام تمام دنیا کو پہنچا کر تمام دنیا کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کریں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہماری ذمہ داریاں ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی معرفت ہم نے حاصل کی ہے تو یہ اس کو آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرماتے ہیں ہم جو احمدی کہلاتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رب کا جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کائنات کی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور ان کو نقطہ انتہا تک پہنچانے کی طرف لے جانے والا ہے، اس رب کا پیغام تمام دنیا کو پہنچا کر تمام دنیا کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کریں۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم ساری دنیا کو رب العالمین کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ ہر احمدی سستیوں کو دور پھینکے، اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ خطبات مسرور جلد 4 صفحہ 579-80۔ اللہ تعالی ہم احمدیوں کو اپنی حقیقی پہچان، اپنی حقیقی معرفت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ رحمت کے اس سمندر میں غوطے مار کر ہم بھی معرفت کے لال و جواہر سے مزین ہو سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔